السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صلوا قبل المغرب قال فی الثالثہ لمن شاء رواہ البخاری۔ حضرات، ابھی آپ کے سامنے حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت پیش کی گئی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو قبل المغرب، مغرب کی نماز سے پہلے نماز پڑھو، اور یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاکیداً تین مرتبہ بیان فرمائی۔ صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب۔ تیسری مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لمن شاء، جو تم میں سے چاہے وہ اس کو پڑھے۔ مغرب کی نماز سے پہلے کی جو نماز کا ذکر ہے یہاں، اس سے مراد مغرب کی اذان کے بعد جماعت سے پہلے 2 رکعت نفل یا 2 رکعت سنت۔ یہ سنت اگرچہ کہ سنت مؤکدہ نہیں ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، لیکن اس کی تاکید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امر سے ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، امر کیا۔ صیغہ امر بالعموم وجوب پر دلالت کرتی ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ بیان فرمانے کے بعد کہا کہ جو چاہے وہ پڑھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں صحابہ کرام مغرب کی اذان کے بعد ستونوں کی طرف دوڑتے تھے تاکہ 2 رکعت سنت پڑھ لیں، 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ ترمذی شریف میں بھی روایت موجود ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر جہاں ہم فرض نمازوں سے غافل ہیں، وہاں سنتوں سے بھی، نفلوں سے بھی ہم اور آپ بہت غافل ہیں۔ ابھی حال ہی میں کئی گاؤں کا دورہ کرنے کا موقع ملا دعوت و تبلیغ کے نام سے۔ الحمدللہ دعوت و تبلیغ کا بہانہ بھی تھا، دعوت و تبلیغ کا کام بھی ہوا، اور جو مقصد ایک دوسرا تھا وہ بھی پورا ہوا۔ تو میں نے جو دیکھا، ابزر کیا، غور کیا، اس میں تقریباً گاؤں میں لوگ مغرب کی اذان کے بعد کھڑے ہو کر 1-2 منٹ انتظار کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، مغرب کی اذان کے بعد انتظار نہیں ہے، وقفہ ضرور ہے، لیکن اس وقفے میں آپ کو کھڑا ہو کر ہاتھ باندھ کر دیکھنا نہیں ہے، بلکہ آپ کم از کم 2 رکعت سنت پڑھ کر کے تب بیٹھیں۔ اس کے بعد جب امام صاحب آئے تو جماعت کھڑی کریں۔ آج شیر شاہ آبادی برادری میں عمومی طور پر ہر گاؤں کا یہی حال ہے کہ مغرب کی اذان ہوتے ہی حنفیوں کی طرح بغیر کسی تاخیر کے وہ نماز شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ سنت کے خلاف ہے۔ جب مغرب کی اذان ہو گئی تو کم از کم 2 رکعت آپ پڑھیے، پھر اس کے بعد تب جماعت شروع کیجیے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کی تعلیم دیتے ہوئے فرمائے کہ صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب۔ تو مغرب سے پہلے اذان کے بعد اور جماعت سے پہلے وقفہ ہونا چاہیے، کم از کم 2-3 منٹ کا، اور اس وقفے میں کم سے کم 2 رکعت نفل پڑھ لینی چاہیے۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد بھی بعض گاؤں میں نے دیکھا کہ اذان ہوئی، اس کے بعد وہ چند منٹ کے وقفے کے بعد جماعت شروع ہو گئی، اور اس وقفے میں جتنے بھی لوگ آئے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے رہے، لیکن کوئی نفل نہیں پڑھے۔ ایک گاؤں میں خود سے کہا کہ نفل پڑھیے، میں بھی پڑھ رہا ہوں، الحمدللہ میں نے پڑھا، مجھے دیکھتے ہوئے کئی لوگوں نے پڑھا، لیکن بہت سارے لوگ کھڑے ہی رہ گئے۔ تو میں اس ویڈیو کے مادھیم سے اور اس کے ذریعے سے میں ان تمام بھائیوں سے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مغرب کی اذان کے بعد بھی اور عصر کی اذان کے بعد بھی کچھ سنتیں ہیں جس کو سنت مؤکدہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ پڑھیں گے یقیناً آپ اجر اور نیکی کے مستحق بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپ کو کہنے سننے سے زیادہ اچھے اور نیک کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر چھوٹی بڑی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔